غوث کے غلاموں نے محفل سجائی ہے۔ میں نے ہمیشہ جب سے میں یہاں آ رہا ہوں مستقل طور پر میں نے انہیں دیکھا ہے کہ بڑی 11ویں میں وہ مستقل طور پر بڑی پابندی سے بڑی وقت کی نزاکت کے لحاظ سے تشریف لاتے ہیں، اور نہ وہ صرف خود تشریف لاتے ہیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے آتے ہیں، اور اس میں بھرپور شرکت کرتے ہیں ہر لحاظ سے۔ کوئی بھی کمی بیشی کو دیکھتے ہیں تو اس میں اپنا عملی مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو بغیر زیادہ تفصیل میں جائے ہوئے میں یہاں پر موجود ملتمس ہوں جناب انجینئر سلیم صاحب سے، ANI سے تعلق، وہ یہاں پر بڑی 11ویں کے حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، بحمد اللہ تعالی ایک عرصہ دراز سے اس بڑی 11ویں شریف میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور اب ماشاءاللہ پھر 11ویں شریف کا پروگرام آ رہا ہے۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ ایک مرتبہ تشریف لائیے، ہم واعظین سے، خطباء سے اور کتابوں میں یہ پڑھتے رہے کہ بزرگان دین کے فیوض و برکات کس طرح عوام الناس تک پہنچتے ہیں، اور جب 11ویں شریف کا مہینہ آتا ہے تو مساجد کے منبر سے غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و کمالات کے ساتھ ساتھ ان کا فیض کس طرح جاری و ساری رہتا ہے تو وہ سب سنتے ہیں۔ اگر آپ نے ان کو خود دیکھنا ہو تو آپ اس 11ویں شریف میں تشریف لائیں اور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوض و برکات کا اپنی آنکھ سے مشاہدہ فرمائیں۔ یہاں پر آنے والے لوگ جو دور و دراز سے سفر کر کے آتے ہیں اور ان کے جو بھی مسائل ہوں، جو ان کی آرزوئیں اور تمنائیں ہوں، وہ لے کر آتے ہیں اور غوث الاعظم کا فیض ان کو ملتا ہے۔ ہمارے یہاں اس 11ویں شریف کا اہتمام اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہمارے تمام عزیز و اقارب میں اس کی اطلاع ہو جاتی ہے، بلکہ لوگ خود فون کر کے ہم سے اس کی تفصیل لیتے ہیں، اور ایک روز قبل ہمارے یہاں لوگوں کا آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب یہ 11ویں شریف کی تقریب منعقد ہونے جا رہی ہوتی ہے اس دن ہم اور ہمارے جتنے عزیز و اقارب وہ کوئی تقریب، کوئی پروگرام نہیں رکھتے۔ ان کو پہلے معلوم ہوتا ہے کہ بھئی یہ بڑی 11ویں شریف کا پروگرام ہے، اس میں ہم نے کوئی اور پروگرام نہیں رکھنی، کوئی اپنی اور مصروفیت نہیں رکھنی، سب پہلے سے تیاری کر لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ سال میں ایک نادر موقع جس میں بہت سارے علماء، صوفیاء اور بزرگان دین تشریف لاتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک سلسلہ جو منتظم ہے ہمارے محترم نہال شاذلی اتاری صاحب، وہ جہاں تک ممکن ہوتا ہے تمام بزرگان دین کے مزارات پر اپنے نمائندے بھیج کر ان کو 11ویں شریف میں شرکت کی دعوت دیتے ہیں، یہاں تک کہ مدینہ شریف میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بھی یہ دعوت پیش کی جاتی ہے۔ اور یہاں کیونکہ ہمارے چھوٹے بھائی وسیم جو ہیں وہ فوٹوگرافی وغیرہ بھی کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایسے فوٹوگراف بنائے کہ جس میں اگر کوئی آدمی سامنے موجود ہو تو اس کے عقب کا نظر نہیں آتا، اس کے پیچھے کیا ہے نظر نہیں آتا۔ تو کہا کہ جب میں نے فوٹوگراف بنائے تو اس میں ایسے لوگ نظر آئے، ایسی شخصیات نظر آئیں
جن کے آر پار نظر آتا تھا اس تصویر میں، تو یقیناً یہ وہ بزرگان دین جن کو دعوت پیش کی جاتی ہے، یہ انہی بزرگان دین کا فیض جاری ہوتا ہے اور وہ کرم فرماتا ہے۔ تو یہ آپ حضرات سے درخواست ہے، التماس ہے کہ آپ اور ہم اہل سنت و جماعت جو غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، تو انہیں ان کے فیوز، ان کے برکات سمیٹنے کے لیے اور ان سے تعلق قائم کرنے کے لیے یہاں ضرور آنا چاہیے۔ یہاں ایک شہر آباد ہو جاتا ہے، یہاں کئی دن پہلے سے تیاریاں شروع ہوتی ہیں۔ جب آپ تشریف لائیں گے آپ محسوس ہوں گے، بہت بڑا ایک سلسلہ ہوتا ہے یہاں، جو اس میں مخصوص بزرگان دین کے اوراد و وظائف جو مؤثر ترین ہوتے ہیں ان کا ورد کیا جاتا ہے۔ اور یہاں جو لوگ اس کا ورد کرتے ہیں اور کرواتے ہیں، بڑا اخلاص ہے ان لوگوں کے اندر، وہ نیک لوگ ہیں، اور ان کی وہاں پر جو اوراد و وظائف پڑھے جاتے ہیں ان کے ثمرات ظاہر ہوتے ہیں۔ لوگوں کو جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہوتی ہیں، اور پریشانیاں تو دور ہو ہی جاتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دین حاصل ہوتا ہے، اللہ کی طرف رغبت حاصل ہوتی ہے، غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق قائم ہوتا ہے، دین سے ربط بڑھ جاتا ہے، نیکی کرنے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے، گناہوں سے نفرت شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ جب ایسی محافل میں تشریف لائیں گے تو ان محافل سے آپ کو وہ فیض ملے گا جو آپ کی زندگی کی سمت کو تبدیل کر دے گا، اور آپ کا راستہ مدینہ منورہ کی طرف کر دے گا۔ آپ کی سمت رسول اللہ کی طرف ہو جائے گی، رسول اللہ کی سنت کی طرف ہو جائے گی، بزرگان دین سے آپ کا ربط قائم ہو جائے گا۔ اور آپ، میں نے جیسے گفتگو کے آغاز میں آپ سے عرض کیا کہ جو ہم روحانیت اور روحانی واقعات سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں، الحمدللہ آپ یہاں آ کر اپنی آنکھ سے ان کا مشاہدہ فرمائیں گے۔ اور یہ تمام چیزیں، یہ وہ لوگ، ہمارے محترم نہال شاذلی صاحب جو ہیں، وہ سال بھر اس کی تیاری کرتے ہیں، اور وہ تمام بزرگان دین سے جن اوراد و وظائف کی انہیں اجازت حاصل ہے، ان اوراد و وظائف کو وہ اس مجمع پر اس کے فیوز و برکات عام کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے جو خاندان کے لوگ اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، ان کے لیے بھی وہ عید سعید کا دن ہوتا ہے، اس لیے کہ ہزارہا قرآن مجید اور کروڑوں کی تعداد میں درود شریف، عمرہ، حج، اور ناقابل بہت بڑی تفصیل ہے جو وقت اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، وہ سارا ایصال ثواب مجمع کو کرتے ہیں، اور یہ بے پناہ ایصال ثواب آپ اپنے مرحومین کو کرتے ہیں تو ان کی قبروں میں بھی جنت کے باغ کھل جاتے ہیں۔ اور اتنا بڑا جب ایصال ثواب ان تک پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس ایصال ثواب کی برکت سے ان کی قبروں سے ظلمت و تاریکی کو دور کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور فرما دیتے ہیں۔ غوث الاعظم کی برکات و ثمرات ان آپ کے مرحومین تک پہنچتے ہیں۔ تو اتنا بینیفیشری پروگرام ہے، اور اس قدر اس میں فیوز اور برکات ہیں، اس قدر ثمرات ہیں، آپ اس میں ضرور شرکت فرمائیں۔ اور جب آپ ایک مرتبہ شرکت کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے، اور آپ خود آئندہ پروگرام میں آپ خود نہیں آئیں گے، تشریف لائیں گے، بلکہ اپنے متعلقین کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے حلقہ احباب کو، سب میں آپ یہ دعوت دیں گے، اور کثیر تعداد میں لوگوں کو لائیں گے۔ یہاں بلوچستان، پورے پاکستان سے، اور بسا اوقات بیرون پاکستان سے بھی لوگ اس محفل کی برکات سمیٹنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے سے قائم و دائم فرمائے،
دین متین سے ہمارا تعلق گہرا فرمائے، اور ان بزرگان دین کی برکت سے اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو روشن فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ آپ کا انجینئر سلیم صاحب، اپنے نہ صرف تاثرات سے ہمیں آگاہ فرما رہے تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بڑی 11ویں شریف کی پوری دنیا اور پورے عالم اسلام کو دعوت بھی دے رہے تھے، اپنے تمام سابقہ تجربات کی روشنی میں جو انہوں نے محسوس کیا اور جو ان کے تاثرات تھے اس کا بھی اظہار انہوں نے فرمایا۔ ان کی آمد کا بھی انتہا شکریہ۔